أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. سورۃ البینہ. بینہ کا لفظ با یا نون سے بنا ہوا ہے. بانا یبینو بیانن مینس ہوتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے الگ ہونا، واضح کرنا، تفصیل سے بتانا. اس کا لغوی معنی ہے، لٹرل میننگ ہے الگ کرنا، یعنی واضح دلیل، روشن ثبوت، صاف اور کھلی حجت. اس کا اصطلاحی معنی ہے، ٹیکنیکل میننگ ہے، البینہ صاف اور پکا ثبوت یا دلیل جس سے حق اور باطل الگ ہو جائے، فرق واضح ہو جائے. بینہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم ہے. یہاں بینہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو اللہ کی طرف سے سب سے صاف آخری دلیل ہیں اور حق کی نشانی بن کر آئے. سورۃ البینہ کا دوسرا نام ہے لم یکن. یہ سورہ طلاق کے بعد نازل ہوئی. 1 رکوع ہے، 8 آیات ہے، 94 کلمات ہیں، 399 حروف ہیں، 98 نمبر پہ یہ مصحف میں ہے، یعنی قرآن کریم میں. نزول کے اعتبار سے یہ 100 نمبر پہ ہے اور یہ مدنی سورہ ہے. اب اس کے موضوع اور مضامین دیکھ لیتے ہیں. قرآن مجید کی ترتیب میں اس کو سورہ علق اور سورہ قدر کے بعد رکھنا بہت معنی خیز ہے. سورہ علق میں پہلی وحی درج کی گئی ہے. سورہ قدر میں بتایا گیا ہے کہ وہ کب نازل ہوئی، اور اس سورہ میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب پاک کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا. سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے.
اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے جس کفر کی حالت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر دلیل روشن ہو اور وہ لوگوں کے سامنے خدا کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، اس کو اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو۔ آمیزش مینس ملاوٹ، مکسچر۔ پچھلی کتب آسمانی کو جس چیز سے آلودہ کر دیا گیا تھا اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہو۔ اس کے بعد اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی ہے کہ ان کے ان مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی رہنمائی نہیں کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ راہ راست کا بیان واضح ان کے پاس آ چکا تھا۔ اس سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اپنی گمراہیوں کے وہ خود ذمہ دار ہیں، اور اب پھر اللہ تعالیٰ کے اس رسول کے ذریعے سے بیان واضح آ جانے کے بعد بھی اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے اور جو کتابیں بھیجی گئی تھیں انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا جائے، کسی اور کی عبادت و بندگی اور اطاعت پرستش کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے۔ یہی ہمیشہ سے ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے بھی یہ نتیجہ خود بخود برآمد ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر اپنے مذہبوں میں جن نئی نئی باتوں کا اضافہ کر لیا ہے وہ سب باطل ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہ رسول جو اب آیا ہے اسی اصل دین کی طرف پلٹنے کی انہیں دعوت دے رہا ہے۔ آخر میں صاف صاف ارشاد ہوا ہے کہ جو اہل کتاب اور مشرکین اس رسول کو ماننے سے انکار کریں گے وہ بدترین خلائق ہیں، ان کی سزا ابدی جہنم ہے، اور جو لوگ ایمان لا کر عمل صالح کا طریقہ اختیار کریں گے اور دنیا میں خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کریں گے وہ بہترین خلائق ہیں۔ ان کی جزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں گے۔ یہ اس کی سمری تھی۔ اب اس کے بعد اب آپ آیتوں کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو زیادہ سمجھ میں آئے گا۔ یہ کچھ ہے اس سورت کا چھوٹا سا وہ۔ تو آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب کہ کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے۔ وہ دلیل یہ تھی، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے۔ اب دلیل روشن کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ شروعات ہو رہی ہے لم سے، تو لم دائمی نفی کے لیے آتا ہے، زوردار نفی کرتا ہے لم، کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے، اور یہ مضارع کو کیا کر دیتا ہے، اس کا معنی بھی چینج کر دیتا ہے، کہ پھر ماضی میں کر دیتا ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ زوردار نفی ہو رہی ہے کہ وہ باز آنے والے نہیں تھے جب تک کوئی روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نہ آتے تب تک وہ باز آنے والے نہیں تھے۔ اب یہاں پہ ایک تو اہل کتاب کا ذکر ہو رہا ہے اور مشرکین کا ذکر ہو رہا ہے، اور دونوں ہی کفر میں مبتلا تھے۔
کفر میں مشترک ہونے کے باوجود ان دونوں گروہوں کو دو الگ ناموں سے یاد کیا گیا ہے، یعنی ایک ہی بات نہیں کہہ دی گئی ہے کہ سب کو مشرک نہیں کہہ دیا گیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے پاس پہلے انبیاء کی لائی ہوئی کتابوں میں سے کوئی کتاب خواہ تحریف شدہ شکل میں ہی صحیح لیکن موجود تھی۔ تحریف کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کسی اصل حالت سے بدل دینا، یعنی توڑ مروڑ کر دینا۔ تو تحریف کر لی تھی نا ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں، پھر بدل کر لیا تھا، تو تحریف شدہ شکل میں ہی تھی بٹ تھی، اور وہ اسے مانتے بھی تھے۔ اور مشرکین سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نبی کے پیرو اور کسی کتاب کے ماننے والے نہیں تھے، نہ ہی وہ کسی نبی کو مانتے تھے اور نہ ہی کسی کتاب کو مانتے تھے۔ قرآن مجید میں اہل کتاب کے شرک کا ذکر بہت سے مقامات پر آیا ہے۔ مثلا عیسائیوں کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ تین خداؤں میں ایک ہے، سورہ مائدہ آیہ نمبر 73 میں۔ وہ مسیح ہی کو خدا کہتے تھے، وہ مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ سورہ توبہ آیہ نمبر 30 میں آیا ہوا ہے کہ وہ کیا کہتے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى مسیح ابن اللہ ذالک قولہم بافواہہم۔ کیا کہتے تھے؟ یہود تو کہتے تھے کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور عیسائی نصرانی کیا کہتے تھے کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب ان کے منہ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، ایسا کچھ ہے نہیں، یہ سب انہوں نے اپنے آپ سے کہا ہوا ہے۔ تو یہ سب باتیں یہود و نصارہ، یہودی کون ہیں؟ جو جیوز ہیں، اور نصارہ کون ہیں؟ جو کرسچنس ہوتے ہیں۔ اب یہ کفر میں مشترک ہونے کے بجائے الگ اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ یہاں پہ جو عیسائی ہیں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی ہے، اور یہود اور نصارہ کے الفاظ سے بلایا گیا ہے قرآن کریم میں، یا اوتوا الکتاب یا یہود و نصارہ کے نام سے بلایا گیا ہے، کیونکہ وہ اصل دین توحید کو مانتے تھے اور پھر شرک کرتے تھے۔ یعنی وہ کہتے تھے اللہ ایک ہے، لیکن کوئی رسول کو نہیں مان رہا ہے، کوئی کتابوں کے احکام کو نہیں مان رہا ہے، الگ الگ طریقے کی ساری چیزیں تھے۔ اور بخلاف اس کے کہ غیر اہل کتاب کے لیے مشرک کا لفظ بطور اصطلاح استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ وہ اصل دین شرک ہی کو قرار دیتے تھے اور توحید کے ماننے سے ان کو قطعی انکار تھا، وہ مانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ فرق ان دونوں گروہوں کے درمیان صرف اصطلاحی میں نہیں ہے بلکہ شریعت کے احکام میں بھی ہے۔ اہل کتاب کا ذبیحہ مسلمانوں کے لیے حلال کیا گیا ہے اگر وہ اللہ کے نام لے کر حلال جانور کو صحیح طریقے سے ذبح کریں، یعنی جب ذبح کریں تو اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اور ان کی عورتوں سے نکاح کی اجازت دی گئی ہے۔ اس کے برعکس مشرکین کا نہ ذبیحہ حلال ہے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح حلال ہے۔ تو یہ اہل کتاب اور مشرکوں میں یہ فرق تھا۔ سیکنڈ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، اللہ تعالیٰ کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے۔ یہ جو صحف ہے یہ پلیورل فارم ہے صحیفے کی۔ صحیفہ کسے کہتے ہیں؟ جو 2-3 ورق پہ مشتمل جو تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اسی سے بنا ہے مصحف، یعنی قرآن کریم کو کہتے ہیں۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بذات خود ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، وہ ایک روشن دلیل ہیں، اور ان کو ایک جگہ پہ سراجا منیرہ کہا گیا ہے۔ تو روشن چراغ، روشن دلیل، اب سورج کی طرح روشن، اور سورج نکلے اور روشنی نہ ہو، یہ امپاسبل ہے۔ تو ان کے آنے کے بعد حق اور باطل فرق واضح ہو گیا تھا۔ تو یہاں انہیں کیا کہا گیا ہے؟ ایک دلیل روشن کہا گیا ہے، اس لیے کہ آپ کی نبوت سے پہلے کی اور بعد کی زندگی
آپ کا امی ہونے کے باوجود قرآن جیسی کتاب پیش کرنا، امی کا مطلب وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر بھی قرآن جیسی کتاب کا پیش کرنا، آپ کی تعلیم اور صحبت کے اثر سے ایمان لانے والوں کی زندگیوں میں غیر معمولی انقلاب رونما ہو جانا، آپ کا بالکل معقول عقائد، نہایت ستھری عبادات، کمال درجے کی پاکیزہ اخلاق اور انسانی زندگی کے لیے بہترین اصول و احکام کی تعلیم دینا، آپ کے قول و عمل میں پوری مطابقت کا پایا جانا، اور آپ کا ہر قسم کی مزاحمتوں اور مخالفتوں سے مقابلے میں انتہائی اولو العزمی کے ساتھ اپنی دعوت پر ثابت قدم رہنا، کتنی بھی مشکل آئے، کتنی بھی مخالفتیں ہوں، لیکن وہ ایک دم ثابت قدم رہتے تھے۔ یہ ساری باتیں اس بات کی کھلی علامت تھیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فیہا کتب قیمہ، جن میں صحیح اور درست احکام ہوں، جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یہاں کتب سے مراد کتاب نہیں ہے، احکام، تحریریں جو لکھی ہوئے فارم میں، ریٹن فارم میں تھی۔ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ؟ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا۔ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک رہے تھے، بے شمار فرقوں میں بٹ گئے تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعنی اس سے پہلے اہل کتاب جو مختلف گمراہیوں میں بھٹک کر بے شمار فرقوں میں بٹ گئے، اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان کی رہنمائی کے لیے دلیل روشن بھیجنے میں کوئی کسر اٹھا رکھی تھی، بلکہ یہ روش انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے رہنمائی آ جانے کے بعد اختیار کی تھی، اسی لیے اپنی گمراہی کے وہ خود ذمہ دار ہیں، کیونکہ ان پر حجت تمام کی جا چکی تھی۔ اسی طرح اب چونکہ ان کے صحیفے پاک نہیں رہے اور ان کی کتابیں بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل نہیں نور رہیں، مسجد بس اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دلیل روشن کی حیثیت سے اپنا ایک رسول بھیج کر اور اس کے ذریعے سے پاک صحیفے بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل پیش کر کے ان پر پھر حجت تمام کر دی، تاکہ اس کے بعد بھی اگر وہ متفرق رہیں، اختلاف کریں، الگ ہو جائیں، تو اس کی ذمہ داری انہی پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں وہ کوئی حجت پیش نہ کر سکیں۔ یہ بات قرآن مجید میں بکثرت مقامات پر آئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت کے لیے کتاب بھیج دی، رسول بھیج دیا، اب کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر وہ کوئی وہاں پہ حجت نہیں کر سکتا ہے کہ ارے ایسا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، کیونکہ صاف صاف سورہ بینہ بیان کر رہی ہے کہ سب کچھ آ چکا ہے اور اب اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مانیں یا نہ مانیں۔ آیہ نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا، انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ صرف اللہ کی عبادت کریں۔ انہیں کیا حکم دیا گیا تھا؟ صرف یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کی عبادت کریں، اسی کے لیے دین کو خالص رکھیں، ابراہیم حنیف کے دین پر، اور نماز کو قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیتے رہیں، یہی دین سیدھا دین ہے، صحیح دین ہے۔ تو کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کریں، بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ یعنی جس دین کو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے ہیں،
اسی دین کی تعلیم اہل کتاب کو ان کے یہاں آنے والے انبیاء اور ان کے یہاں نازل ہونے والی کتابوں نے دی تھی. سیم جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، یہی تورات، انجیل، زبور، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب نے اسی دین کی دعوت دی تھی. اور ان کے عقائد باطلہ اور اعمال فاسدہ میں سے کسی چیز کا انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا جنہیں انہوں نے بعد میں اختیار کر لیا تھا. یعنی جو روش انہوں نے اختیار کر لی تھی اس چیز کا کہیں حکم نہیں دیا تھا کہ ایسے خراب خراب کام کرو. سب نے یہی کہا تھا نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ کو صرف ایک اللہ کو مانو، زکوٰۃ ادا کرو. تو یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ مختلف مذاہب انہوں نے کیا کیا تھا، الگ الگ باتیں اختیار کر کے مختلف مذاہب بنا ڈالے تھے. صحیح اور درست دین ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ خالص اللہ کی بندگی کی جائے، اس کے ساتھ کسی دوسرے کی بندگی کی آمیزش نہ کی جائے. ہر طرف سے رخ پھیر کر انسان صرف ایک اللہ کا بندہ بن جائے، صرف اسی کا فرما بردار بن جائے، نماز قائم کی جائے اور زکوٰۃ ادا کی جائے. اب یہ بات دیکھیے بار بار قرآن کریم میں آتی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. یعنی حقوق اللہ کے بعد فوراً حقوق العباد کی بات آتی ہے. تو ہمیں حقوق اللہ بھی نبھانا ہے اور حقوق العباد بھی، کیونکہ زکوٰۃ کے ذریعے، مال کے ذریعے ہم لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں نا، کون پریشان ہے، کون ضرورت مند ہے، تو ہم اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں اس سے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ. بے شک جو لوگ اہل کتاب میں کافر ہوئے اور مشرکین سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. یعنی اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے اہل کتاب ہم لوگ بھی ہیں، ہمیں بھی کتاب ملی ہے، رسول ملا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں اتباع کرنا ہے، ان کی باتوں کو ماننا ہے. ہمارے پاس قرآن ہے، قرآن کے احکام کو ماننا ہے. تو یہاں کفر سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کرنا ہے. مطلب یہ ہے کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے اس رسول کے آ جانے کے بعد اس کو نہیں مانا، جس کا وجود خود ایک دلیل روشن ہے اور جو بالکل درست تحریروں پر مشتمل پاک صحیفے ان کو پڑھ کر سنا رہا ہے، ان کا انجام وہ ہے جو آگے بیان کیا جا رہا ہے. کیا بات بیان کی جا رہی؟ یعنی خدا کی مخلوقات میں ان سے بدترین کوئی مخلوق نہیں ہے، حتیٰ کہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، کیونکہ جانور عقل اور اختیار نہیں رکھتے اور یہ عقل اور اختیار رکھتے ہیں، حق سے منہ موڑتے ہیں. ایک جگہ قرآن کریم میں آیا ہے نا، ان شر الدواب عند اللہ ثم البکم الذین لا یعقلون. بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو بہرے ہیں، گونگے ہیں، عقل کا استعمال نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ بدترین جانور ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دیا ہے، شعور دیا ہے، ہمیں اچھی بات بولنا ہے، نماز قائم کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی تعلیمات دی ہیں اس سے ہمیں ایز اٹ از فالو کرنا ہے، اس میں اف و بٹ نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فَتُحِبُّونِي يُحْبِبْكُمُ اللہ. کہہ دیجئے اے نبی اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، ان کی فرما برداری کرو، ان کی اتباع کرو
اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے، اگر ہم اللہ کے رسول پہ نہیں، ہم خالی لا الہ الا اللہ کہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو پھر وہ دین مکمل نہیں، ہمیں کہنا پڑے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کی تعلیمات کو ہمیں ماننا ہے۔ آگے آ رہا ہے آیہ نمبر 7 میں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں۔ بریہ مطلب کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا، برا سے بنا ہے، یعنی مخلوق، یہاں سے ہر مخلوق مراد ہے، مطلب خالی یہ نہیں کہا گیا ہے کوئی پرٹیکولر مخلوق، جو بھی کیا کرے گا، ایمان لائے گا اور عمل صالح کرے گا، وہ کیا ہے، خیر البریہ ہے، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ کیا ہے، شر البریہ۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہ لوگ بہترین خلائق ہیں، بہترین مخلوق ہیں، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اور یقیناً وہ کیا ہیں، بہترین خلائق ہیں۔ تو ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے، وداؤٹ عمل صالح پھر ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، دونوں چیزیں ہونی چاہیے ہمارے اندر، یعنی وہ خدا کی مخلوقات میں سب سے، حتیٰ کہ ملائکہ سے بھی افضل ہیں، اشرف ہیں، کیونکہ فرشتے نافرمانی کا اختیار نہیں رکھتے ہیں، اور یہ اس کا اختیار رکھنے کے باوجود فرما برداری اختیار کرتے ہیں، یعنی انسانوں کو اختیار ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن وہ ہمارے کوئی باؤنڈ نہیں ہے، ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں بہت سی آیتوں پہ ایمان نہیں لاتے ہیں، ہم نہیں مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، ایک دم آزاد چھوڑے ہیں، بس یہ کہہ دیا ہے کہ حساب لیں گے، اور ہم لوگ مسلمان ہیں تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ میرا اصلی ٹھکانہ کچھ اور ہے، جہاں ایک دم، کیونکہ دنیا میں عدل و انصاف نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، ہم کسی بھی جگہ پہ صرف اپنے آپ کو رکھ کے دیکھ لیں، کیا ہم عدل و انصاف، ہم اپنے جسم کے ساتھ عدل و انصاف نہیں کر پاتے ہیں، جو چیز مجھے نقصان کرتی ہے وہ بھی ہم کھاتے ہیں، تو دنیا میں تو عدل و انصاف ہے ہی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے، تو عدل و انصاف کہاں ملے گا ہمیں، وہاں ملے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی جو ہم نے کیا ہوگا سب کچھ دکھا دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے سورہ علق میں، الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، ایوری ٹائم لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، تو کیا ہے، فرشتوں سے بھی اچھے ہیں وہ لوگ جو کیا کر رہے ہیں، ایمان لائے، نیک عمل کیے، تو وہ کیا ہیں، ان سے بھی اچھے ہیں، کیوں، کیونکہ ہم اختیار رکھتے ہیں، ہم مانیں یا نہ مانیں، اور بہت سے لوگ ہم میں سے، بہت سے لوگ کیا، ہم لوگ پورے اپنے پاور کا یوز کرتے ہیں، جو من میں آتا ہے وہ مانتے ہیں اللہ کے احکام کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، جو مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے وہ ہم ایزیلی ڈراپ کر دیتے ہیں، اور ہمیں فرق بھی نہیں پڑتا ہے، ہم دن بھر میں شاید ہی سوچتے ہوں رات میں کہ ہم نے کتنی نافرمانیاں کی۔ اللہ تعالیٰ آیہ نمبر 8 میں کہہ رہے ہیں جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذلک لمن خشی ربہ، ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور یہ اس سے راضی ہوں، یہ ہے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، ان کی جزا ان کے رب کے یہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو، یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا، یعنی کیا بات کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کہ جو اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہر قدم پہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، الم یعلم بان اللہ یرا،
اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے، اللہ کا خوف، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ہے کہ ان کے لیے دائمی اچھا گھر ہوگا۔ یہ دنیا کا اچھا گھر عارضی ہے، وہاں دائمی ہمیشہ ہوگا، کبھی نہیں موت آئے گی۔ اب یہاں پہ رضی اللہ عنہ، اب رضی اللہ صحابہ کرام کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پہ سب کے لیے آیا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہوگا اور وہ اللہ سے راضی ہوں گے۔ اب اگر ہمیں یہ سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو ذرا ہم اپنا جائزہ لے لیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنے راضی ہیں، اللہ تعالیٰ سے کتنے گلے شکوے ہیں کہ ہم اللہ کا دین نہیں مان رہے ہیں، ہمیں بہت ہارڈ لگتا ہے، ہمارے گلے سے چیزیں نیچے اترتی نہیں ہیں، اتنا ہمیں ٹف لگتا ہے دین کو فالو کرنا۔ تو ہاں، اور ہم کوئی شکوے شکایت نہیں کرتے، ہم ہر بات پہ آمنا اور صدقنا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کرے گا بہتر کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے کبھی کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اس کی تفسیر ہو گئی۔ اب اس کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ بخاری کی حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب سے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ سورہ لم یکن، اس کا دوسرا نام سورہ لم یکن بھی ہے، میں تجھے پڑھ کر سناؤں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا نیم آپ کے سامنے لیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں، تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابہ سے فرمایا کہ یہ قرآن کی عظیم صورتوں میں سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 1000 آیات کے برابر ہے۔ اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ بینہ پڑھے شرک سے پاک ہو جاتا ہے۔ اس کا مرکزی موضوع دیکھتے ہیں، حق اور باطل کو الگ کرنے والی صاف اور پکی دلیل، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم پوری دنیا تک پہنچا دی گئی ہے۔ اب انسان کے پاس انکار کرنے کا کوئی بہانہ نہیں بچا ہے۔ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ اور مشرکین سب کے پاس پہلے سے کتابیں اور علم تھے، لیکن پھر بھی فرق یعنی گروہوں میں بٹے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے بینہ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن دے کر حق اور باطل میں فرق واضح کر دیا ہے۔ اس بینہ کے آنے کے بعد جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کیے، ان کے لیے جنت ہے، اور جو منہ موڑ گئے ان کے لیے جہنم، اور وہ ہمیشہ کے لیے گھاٹے میں رہیں گے۔ اس کی مورل ویلیوز دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ بینہ یعنی مورل ویلیوز، پریکٹیکل لیسن فرام سورہ البینہ۔ فرسٹ ون ہے کہ ہدایت کی وضاحت، یعنی کلیئرٹی آف گائیڈنس۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں قرآن میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے حق اور باطل بالکل واضح ہو گیا۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ ہمیں اپنی زندگی آنکھ بند کر کے نہیں، بلکہ صاف حقائق اور سچائی کے ساتھ گزارنی چاہیے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح اور غلط کا ہمیں فرق ہر وقت ہر قدم پہ محسوس کرنا چاہیے۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے اخلاص کے ساتھ عبادت۔ اخلاص کا مطلب ہے خالص، پیور، یعنی سنسیئرٹی ان ورشپ۔ دین کی اصل روح اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، وہ بھی صرف اس کے لیے، بغیر دکھاوے کے۔ یعنی ایک ہوتا ہے شرک اکبر، ایک ہوتا ہے اصغر، تو کسی طریقے کا نہیں کرنا، یعنی ریاکاری بھی نہیں کرنا ہے، ہمیں شو آف بھی نہیں کرنا ہے۔ ہر عمل صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ آتا ہے نماز قائم کرنا۔ نماز اسلام کی بنیاد ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا
سچا بندہ بننا چاہتا ہے اس کے لیے نماز لازم ہے، اور نماز کے ساتھ آیا ہے کہ نماز قائم کرو، یہ نہیں کہا گیا ہے نماز پڑھ لو۔ نماز قائم کرنا ہے تو اس کی پراپر کنڈیشن ہونی چاہیے کہ سب سے پہلے ایمان ہونا چاہیے ہمارے اندر، جب ایمان ہوگا تبھی عمل صالح قبول ہوں گے، اس کے بعد نماز کی شرائط فرائض جو ہیں ساری چیزیں ہونی چاہیے، پھر نماز ہوگی۔ فورتھ پوائنٹ آتا ہے زکوٰۃ اور سماجی ذمہ داری، یعنی چیریٹی اینڈ سوشل رسپانسبلٹی۔ دین صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت تک محدود نہیں ہے بلکہ انسانوں کی خدمت بھی اس کا حصہ ہے۔ صرف نماز اور روزہ ہی نہیں کافی ہے، ہمیں حقوق العباد بھی نبھانا ہے۔ غریبوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنا دین کی تعلیم ہے۔ ففتھ پوائنٹ آتا ہے دین کا سیدھا راستہ، یعنی اسٹریٹ پاتھ آف ریلیجن۔ دین کا مقصد سیدھی راہ پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت، نماز، زکوٰۃ اور نیک اعمال۔ اسلام پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے، کسی خاص قوم یا طبقے کے لیے نہیں۔ 6 پوائنٹ آتا ہے نیک اور بد کا انجام۔ کافروں کا انجام جہنم ہے اور ایمان والوں کا انجام جنت ہے۔ تو اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی جنت ہے۔ 7 پوائنٹ ہے نیک لوگوں کے لیے جنت۔ ایمان اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کی جنت ہے۔ جنت صرف محنت، صبر اور نیک عمل کرنے والوں کا انعام ہے۔ تو کیا نتیجہ ملا؟ سورہ بینہ ہمیں یہ سکھاتی ہے حق اور باطل اب بالکل واضح ہیں۔ اصل دین اخلاص، عبادت اور بھلائی ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ایمان کی بنیاد ہے۔ ہر ایک کے اعمال کا حساب آخرت میں ہوگا۔ اگر ہم ان اسباب کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آخرت بھی انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سیکھا اس میں کوئی کمی کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالی ہماری اصلاح فرما دے۔ کوشچن آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ کب تک باز آنے والے نہیں تھے؟ جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جاتی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ سیکنڈ کوشچن ہے اہل کتاب سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے مشرکین سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو بت پرست، شرک کرنے والے، نہ کسی کتاب کو مانے اور نہ کسی رسول کو مانے۔ نیکسٹ کوشچن ہے البینہ میں کتنے گروپس یعنی کتنے گروہ کا ذکر ہے اور یہ کون کون سے ہیں؟ تو اس میں 3 گروپس کا ذکر ہے، اہل کتاب، مشرکین اینڈ ایمان والے۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ بینہ میں خیر البریہ کون ہیں؟ تو جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، وہ کیا ہیں؟ خیر البریہ ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ بینہ میں شر البریہ کون ہیں؟ اہل کتاب میں کافر اور مشرکین۔ نیکسٹ کوشچن ہے اس سورہ کے مطابق بدترین مخلوق کون ہے؟ جو کفر پر مر گئے، جنہیں ہدایت نہیں ملی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا کرے، آمین۔ نیکسٹ کوشچن ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب ایمان لے آئے یا کچھ نے انکار کیا تھا؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے انہوں نے قرآن کریم کو یعنی پاک صحیفوں کو پڑھ کر سنایا تو سب کے سب ایمان نہیں لے آئے تھے، ان میں سے کچھ ایمان لائے تھے اور کچھ لوگوں نے انکار بھی کیا تھا۔ تو ہر دور میں ایسے لوگ رہے ہیں کہ کچھ ایمان والے اور کچھ انکار والے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان والا بنا دے، آمین۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ البینہ میں کون سی دلیل مراد ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم۔
نیکسٹ کوشچن ہے اس سورے میں بہترین مخلوق کی کیا صفات بتائی گئی ہیں؟ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے۔ نیکسٹ کوشچن ہے اس سورے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ یعنی سورہ بینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا اہم کام بتایا گیا ہے؟ تو حق بات پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو پاک صحیفے پڑھ کر سناتے تھے، اور انہی کی اتباع ہمیں بھی کرنا ہے، لوگوں کو یہ پاک صحیفہ پڑھ کر سنانا ہے، اور سنانے سے مراد انہیں سمجھانا بھی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے مشرکین کو سابقہ کتاب یعنی قرآن سے پہلے میں کیا حکم دیا گیا تھا؟ تو اس میں بھی یہی حکم تھا، خالص اللہ کی عبادت، نماز اور زکوٰۃ کا۔ نیکسٹ کوشچن ہے جنہوں نے حقائق کو جان کر نہ مانا تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام ہمیشہ جہنم ہے۔ اللہم اجرنا من النار۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ بینہ کا اصل مقصد کیا ہے؟ توحید اور آخرت کی یاد دلانا۔ نیکسٹ کوشچن ہے سورہ بینہ ہمیں کیا درس دیتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن ہی حق کی اصل دلیل ہے۔ الحمدللہ یہ سورۃ البینہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے اگر پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی بھی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ آمین۔